قاطع المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا فبعثت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا. رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما ابتغى مد أحدهم ولا نصيفهم. أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أكرموا أصحابي فإنهم خيار أمتي. كفوا ألسنتكم في أصحابي وإذا ذكر أصحابي فامسكوا. أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في صحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني فمن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم وحبوني لحب الله وحبوا أهل بيتي لحبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بالها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعاذنا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل و جاہ جلال محمد است. عثمان شمع ضیاء جمال محمد است. حیدر باغ و بہار خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت اہل بیت و آل محمد است. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. صدیق عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. یا الہی تو ہمیں آج تو، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. یارب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر کہ دل پہ اثر کرے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. درود شریف سارے علماء کرام، طلباء اعظام، مجمع لائق صد احترام، برادران اسلام، عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے اللہ کی خدائی پر اس طرح یقین کیا کہ وہ ہمارے ارادوں کا مالک ہے. آزاد کے غازی خان تقریر ہے، اور کل میں نے نواب شاہ اور رات کو خیر پور میرس پہنچنا تھا. میں حیران ہوں کہ میں یہاں کیسے آ گئی. رات تو بٹیک سنگھ تھا، صبح خیال آیا کہ ہارون چلنا ہے. آج یہاں سے تارے واری کی اور بہت پریشان ہوا کہ وہ بہت بڑے جلسے تھے. یہ تو جلسی ہے، اور کنڈیاروں میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے 10-12 ہزار کا، اور سندھی میں وہاں تقریر ہوتی ہے. بہرحال آ گیا تو اب ڈیوٹی نبھا رہا ہوں. یہاں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں، تو خیال آ گیا کہ یاران مصطفیٰ، وفاداران مصطفیٰ، تابعداران مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ، حبداران مصطفیٰ، پہرےداران مصطفیٰ، جو ذو العز والاحترام ہیں، عالی مقام ہیں، پیغمبر کے غلام ہیں، خادمان اسلام ہیں، صحابہ کرام. پیغمبر استاد ہے تو صحابہ شاگرد ہے، آقا چاند ہے تو یہ ستارے ہیں. پیغمبر سپہ سالار ہے تو یہ سپاہی ہے. مصطفیٰ مربی ہیں، یہ تربیت یافتہ ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ہیں تو یہ سامعین ہیں. پیغمبر استاد ہے تو صحابہ شاگرد ہیں. نبی مرشد ہے تو یہ مرید ہے. ہمارے بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کیا ہیں؟ آقا کے چشم دید گواہ، جنہوں نے آنکھوں سے مصطفیٰ کے ہر ادا کو دیکھا. صحابہ کا دامن چھوڑ دیں تو مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، کملی والے کو چھوڑ دیں تو خدا تک رسائی نہیں ہوتی. اگر ابو بکر کو چھوڑ دو تو ہجرت کا واقعہ کون بتائے گا؟ فاروق کو نکال دو، کعبے کا در کون کھولے گا؟ عثمان پر اگر اعتماد نہ ہو تو قرآن جمع کون کرے گا؟ حیدر کرار کو بزدل شمار کریں تو پھر خیبر کا فاتح کون ہے؟ صدیقہ سے دشمنی ہے تو پیغمبر کی رات کی زندگی کا ہر ادا کون بتائے؟ تو ہمیں صحابہ کے واسطے سے جو بھی سیرت ہے
آقا نے بوڑھی کی گٹھڑی اٹھائی، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے یتیم کو کندھے پہ اٹھایا، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے رات کو رو رو کے امت کے لیے جنت البقیع میں دعائیں کی، یہ کس نے بتایا؟ آقا نے واشی کو معاف کر دیا، یہ کس نے بتایا؟ فتح مکہ کے دن حضور انور نے لا تثریب علیکم اليوم فرما کر پورے مکہ کو معاف کر دیا، یہ کس نے بتایا؟ جو بھی حضور کی سیرت ہوگی راوی محمد کا صحابی ہوگا۔ نبی کے جھنڈے کے نیچے جو آئے اسے غازی کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر مسجد میں پہنچے نمازی کہتے ہیں، جو فیصلہ صحیح کرے قاضی کہتے ہیں، جو کعبے کا طواف اور کعبے تک پہنچے اسے حاجی کہتے ہیں، جو پیغمبر کے قرآن کو لہجے سے پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر نبوت کا چہرہ دیکھ لے اسے صحابی کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی یہاں موجود ہے۔ نبی کو دیکھنے والے دو قسم کے آدمی تھے، یا صحابہ تھے یا منافق، دیکھتے تھے اور مانتے نہیں تھے۔ کہو دیکھتے تھے اور مانتے نہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی یہاں موجود ہے، یا تو دعویٰ کریں وہ صحابی ہیں یا پھر وہ دوسرے ہیں۔ بہرحال ایک کام کی بات، یا تو دعویٰ کریں یا تو آج دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ ہیں، ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں اور صحابی نہیں بنتے تو یہ کوئی اور بلا، پھر یہ مانتے نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت بخشے۔ تو صحابی کہتے ہیں جو 1 منٹ کلمہ پڑھ کے نبی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ من را وجہ رسول اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ 1 منٹ لاکھوں عبد القادر جیلانی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ۔ آج زہاد، عباد، سجاد، اقطاب، اغیاث، ابدال، اخیار، ابرار، علماء، صلاح، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، حجاج، مفسر، محقق، مدقق، مبلغ، مصنف آ سکیں گے، صحابی نہیں آئے گا۔ زور سے کو صحابی نہیں آئے گا۔ آنکھیں تو موجود ہیں، وہ چہرہ کہاں سے لائیں جس کو بلال دیکھ رہا؟ تو صحابہ کا دور حضور کے بعد 100 سال تک رہا، ختم ہو گیا۔ تو یہ موسیٰ کی امت کو یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو نصرانی، محمد کے دیکھنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، جس کو آقا کی صحبت مل جائے۔ 1 منٹ بھی کلمہ پڑھ کر حضور کا چہرہ دیکھ لے تو ساری دنیا کے اولیاء اس کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، توجہ کرنا، میں پھر کچھ صحابہ کے عقائد بتاؤں گا۔ آقا نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بعد بہت اختلافات ہوں گے، فساد ہوگا، اناد ہوگا، بہت سارے لوگ آزاد ہوں گے، مگر کامیاب وہ ہے، ناجی وہ ہے، جنتی وہ ہے، مان علیہ و صحابی، جس راستے پر میں مصطفیٰ ہوں اور میرے صحابہ۔ دوسرے کو جس راستے پر حضور ہیں اور حضور کے ما انا علیہ و صحابی کا ترجمہ ہارون آباد کے در و دیواروں اہل سنت والجماعت۔ جو کام پیغمبر کرے وہ سنت ہے، زور سے کو کیا ہے؟ اور جو نبی کے صحابہ کرے وہ جماعت ہے۔ ما انا علیہ و صحابی کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں اہل سنت والجماعت۔ آج ہر کوئی اہل سنت بنا ہوا ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو حقیقی اہل سنت بنائے۔ مجھے وقت نہیں میں بتاؤں کہ سنت کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کی سنت سے تعلق عطا فرمائے۔ چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، مونچھیں کترانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کپڑا پہننا سنت ہے۔ کیوں کیڑوں میں مشکل میں ہے؟ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، یہ مشکل ہے، زور سے کہو یہ مشکل میں ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، کہو مشکل میں، مشکل ہے۔ ہر نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون حملہ آور ہے، کہو مشکل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے تختہ دار پر لے جا رہے ہیں، مشکل ہے۔ طائف میں 3 میل تک نبی پاک پر پتھر برسے، یہ مشکل ہے۔ اوجڑی ڈالی گئی، مکے سے بے وطن ہوئے، چاچا 11 ٹکڑے ہوا، یہ مشکل ہے، زور سے کہو یہ۔ میدان بدر میں 313 مقابلے میں 1100، کہو مشکل ہے۔ قیامت کے دن امت جہنم میں ہے، نبی پریشان ہے اور مشکل ہے۔ تو ہر نبی مشکل میں نظر آتا ہے، ایک ذات ہے جو مشکل سے پاک ہے۔ حضرت علی کو یہاں سے تلوار لگی یہاں تک اور 3 دن تک زخمی،
خون بہتا رہا اور بول نہیں سکتے اور زخمی پڑے، کہو مشکل۔ شادی کے لیے ولیمے کا سامان نہیں، حق مہر کے پیسے ادا کرنے کے نہیں، کہو یہ مشکل ہے۔ جو خود مشکل میں ہو مشکل کشا نہیں، مشکل کشا وہ ہے کہ ساری دنیا کی مشکل کشائی کرے اور خود کو کبھی مشکل نہ آئے۔ بھائی جاگ رہے ہو یا نہیں؟ یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، زور سے کہو یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ورنہ ایک حضرت علی مشکل کشا ہے تو عمر نہیں مشکل کشا، پھر عثمان نہیں، پھر حضرت ابو بکر نہیں، پھر 1,24,000 یا موسیٰ مشکل کشا نہیں، پھر حضرت علی تو ہیں کیا مصطفیٰ نہیں مشکل کشا؟ تو ساری کائنات کا مشکل کشا ایک۔ بیماری جو دیتا ہے مشکل، پھر شفا کون دیتا؟ اللہ۔ بیٹی دیتا ہے، پھر بیٹا کون دیتا؟ اللہ۔ آباد کرتا ہے، برباد کرتا ہے، پھر آباد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کنویں میں ڈال کر پھر تخت پہ کون بٹھاتا ہے؟ اللہ۔ تائے میں پتھر برس رہے ہیں، نبی کی جوتی خون آلود ہے، پھر محمد کے پاؤں کو آسمان چوم رہا ہے۔ کبھی تائے میں پتھر برس رہے ہیں، کبھی محمد عرش کی سیر کر رہا ہے۔ نعرہ مجھے یہ عقیدہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی مرضی، بچہ پیدا ہو تو پیرے دکھتا، کشتی نکل جائے تو پاور آپ ڈوب جائے تو اللہ کی مرضی، یعنی خدا غرق کرنے پہ بیٹھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں ایک ہی دریائے نیل دیکھ رہا ہوں، موسیٰ پار جا رہا ہے، فرعون غرق ہو رہا، جسے وہ چھوڑے اسے کون بوڑے، جسے وہ بوڑے اسے کون چھوڑے۔ ایک ہی آگ جل رہی ہے، خلیل آئے تو گلزار ہے، نمرود آئے تو نار ہے۔ معلوم ہوتا ہے آگ میں طاقت نہیں، طاقت آگ کے پیدا کرنے والے میں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لڑانے کی بات نہیں، سمجھانے کی بات ہے۔ تو میں کچھ صحابہ پر بات کروں گا، دعا کرو اللہ ہمیں۔ اور میں کہتا ہوں چلا لیلا کو مجنوں کے، رانجھے کو ہیر سے، کسی پنو کو کسی گندی عورت سسی سے اتنا پیار نہیں جتنا نبی پاک کی جماعت کو مدنی کی ذات سے پیار۔ دین کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے، خدا کی ذات پر، محمد کی بات پر، پیغمبر کی جماعت پر۔ دین وہ ہے جو اللہ کی ذات سے آئے، محمد کی بات سے آئے، پیغمبر کی جماعت سے آئے۔ اللہ ہمیں آپس کے اختلافات سے بچائے۔ روس سر پہ بیٹھا ہے اور ہم 11ویں 12ویں پہ لڑ رہے ہیں۔ وہ پورے طرح ایمونیشن لے کر انتظار میں کب حملہ کروں، اور ہم کہتے ہیں درود پڑھے یا انگوٹھے چومے، قبر پہ قرآن پڑھے یا قوالی شریف۔ کیا تماشا ہے، کیا نالائق قوم ہے۔ دعا کرو خدا مجھے آپ کو خانہ جنگی سے بچا۔ مسلمانوں کل تم نے اتحاد کیا تو انگریز سے پاکستان کا ٹکڑا حاصل کیا، پھر تم نے اتحاد کیا تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، پھر تم نے اتحاد کیا تو نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی اور ایک بڑے جابر سے تم بچ گئے۔ ایک بار پھر اتحاد کرو کہ اس ملک میں محمد کا نظام آ سکتا، مگر تم تو تماشا ہو، چھوٹی چھوٹے مسجدیں جدا ہیں، تمہاری نماز کا طریقہ ایک یہاں کھڑا، ایک یہاں کھڑا، ایک یوں کھڑا، جیسے وہ بینک پہ پہرا دے رہا۔ تمہاری شکلیں نہیں ملتی، ایک نے تو ماشاءاللہ مچھیں بڑھا رکھی ہیں بڑی، جیسے کوئی موٹر سائیکل کی بریک، ایک نے یہاں تک داڑھی رکھی ہے جیسے جرابیں خشک ہو رہی، ایک نے یہاں سے کچھ کینچی وینچی لگا کے جیسے وہ آم کی گٹھلی پھٹ کر۔ آپ ہنسو گے میں تقریباً کر دوں، میں پھر کو سٹیج سے اتر کے چلا جاؤں۔ مسجد کے آداب ملوز رکھو، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسلمان اور چوٹی رکھے ہوئے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسلمان اور کلابے پہنے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، یہ سکھوں کی علامت ہے؟ زور سے بولیے۔ یہ چوٹی کوئی مسلمانوں کی نشانی ہے یا وہ مرارجی دیسائی؟ ہنسو نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ کیا تماشا، تمہارے کلمے موافق نہیں، تمہاری آذان ایک نہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، نسلیں بدل گئی۔ کسی نے داڑھی مونچھیں بالکل صاف کر دی ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے۔ ناراض نہ ہو، نبی فرمایا ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کا نقشہ بناتے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی صورت بناتی، یہاں بال کٹاتی ہیں اور پتلون پہنتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، ان عورتوں پہ لعنت۔ مجھے حدیث یاد ہے، دعا کرو اللہ ان مسلمانوں کو اتفاق عطا فرمائے۔ آقا نے نبی کی محفل میں دیکھے، یہ بلال حبشی بیٹھا ہے،
یہ سلمان فارسی، ابو ہریرہ یمنی، یہ ابو ذر غفاری، عمر بن طفیل توسی، یہ صہیب رومی، سب کٹھے بیٹھے ایک ہی سب میں کھڑے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم چٹائی پر بیٹھے ہیں، کالا بلال ممبر پہ کھڑا، حضور نے غلاموں کو اونچا کیا، کہو سبحان اللہ۔ آقا نے اتفاق کا ہمیں سبق عطا فرمایا، اور آپس میں جو دشمن تھے وہ بھائی بن گئے، اتنا ایک دوسرے کی ہمدردی آ گئی۔ وہ دیکھو تڑپ رہا ہے، الحج الحج، یہ پیاس، یہ مشق لے کر ابو جہم جاتا ہے، یہ کہتا، ادھر آواز آتی ہے الحج پانی، یہ کہتا ہے وترکنی ودرک بأخی، مجھے چھوڑ دے، پہلے میرے بھائی کو پا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی کی بھینس کیوں ہے یہ چوری کریں گے، اس کی لڑکی خوبصورت کیوں ہے اغوا کریں گے، اس کا مکان اچھا کیوں ہے اس کو ڈینامیٹ سے اڑائیں گے۔ آج تو قدم قدم پہ عجیب جنگ ہے، دعا کرو خدا مسلمانوں کو اتفاق عطا کرے۔ میرے محبوب کا ارادہ ہے کہ 5 وقت مسلمان ایک مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، کہو 5 وقت۔ اب تو مسجد میں جھگڑا ہے، بازار میں اکٹھے، لاری میں اکٹھے، گاڑی میں اکٹھے، مسجد میں آئے، مسجد دھوبو پلیت ہو گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ؟ سنما میں اکٹھے، یہاں جھگڑا ہے جہاں اتفاق تھا، زور سے کو جہاں اتفاق تھا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دعا کرو اللہ تمہیں پھر اتفاق کی نعمت دے۔ بیچارے پکی روٹی پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں، ان کو پتا کیا علم کیا، اور حضور نے اتفاق کے لیے کتنی کوشش کی، مواخات قائم کی۔ مدنی کا ارادہ ہے کہ 8ویں دن جمعہ اکٹھے پڑھو، علاقے والے اکٹھے آؤ، سال کے بعد عید اکٹھے مناؤ۔ اب تو عیدیں بھی جدا ہیں، فرمایا ساری عمر میں تمام ملک والے عرفات میں اکٹھے رہو، اللہ کے گھر پہ اکٹھے رہو، محمد کے در پہ اکٹھے رہو۔ آج وہاں بھی اکٹھے، ادھر آزان، ادھر نکلا مسلمان، کہتے ہیں ہارون آباد کا امام صحیح تھا، یہاں کا امام کافر۔ بات تو ختم ہو گئی، جو کفر اسکاب برخیزت کجا مانت مسلمان، جب محمد کا مسلح بھی پلیت ہے تو پھر دین ہی ختم ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں شعور عطا فرمائے۔ اور یہ جھگڑے یہاں ہیں، کہو یہ جھگڑے، یہ چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہیں کہ بھائی بیٹے چپ کرو، آپ کہاں ہیں، بیٹھے رہے، فقیر آدمی، آپ جواب نہ دیں، جواب سمجھدار دیں۔ بہرحال دوستوں میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے مشن کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ اگر میں پورے آپ کے حالات صحابہ کے دور تک پیش کروں، وہاں نہیں ملتے، زور سے کو وہاں میں جاؤں نا، سارا مکہ مدینہ پھروں، سارے مکہ مدینہ کو دیکھوں، نہ کوئی قوالی نظر آتی ہے، نہ گیارہویں 12ویں نظر آتی ہے، نہ سب و شتم نظر آتا ہے، خدا کے سامنے تبرے سرنگی نظر آتے ہیں، وہاں تو رنگی اور ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحابہ کی غلامی عطا فرمائے۔ نبی کے مزار پر نہ کوئی قوالی ہے، نہ کوئی عرس ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی طواف ہے، نہ کوئی نوراتیں ہیں، نہ کوئی نئے نئے نعرے ہیں۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ اور صحابہ والا دین عطا فرمائے، آمین کہو۔ بس یہی سمجھانے میں کچھ صحابہ پر بولنے آیا ہوں۔ تمام صحابہ تو کلہم عدول، سب صحابہ برحق ہیں، کہو سب صحابہ برحق ہیں۔ نبی پاک نے جب اعلان مبارک فرمایا تو 5 صحابی تھے، زور سے کو کتنی؟ زید بن ارقم کے گھر بیٹھے ہیں 45 صحابی۔ شیب ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، کھانا پینا بند، اس وقت 82 صحابہ ہے، کہو کتنے؟ 82۔ مکے سے جب محبوب جدا ہوا، مدینے چلا آیا، 113 صحابی۔ جب نبی کریم میدان بدر میں آئے، 313 صحابی۔ جب فتح مکہ ہوا، جب نبی کریم میدان احد میں آئے، 1000 صحابی۔ مقام حدیبیہ پہ جب آپ بیعت کر رہے ہیں، 1500 صحابی۔ جب مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابی۔ غزوہ حنین میں 12,000 صحابی۔ غزوہ تبوک میں 40,000 صحابی۔ جب نبی کریم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، 70,000 صحابی۔ جب محبوب رخصت ہو کر صدیقہ کے حجرے میں آرام کے لیے خدا نے صلح دیا تو میرے حاضرین 1,24,000 صحابہ۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ تو ہر صحابی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، اور روشنی کا اللہ نے تمام صحابہ کو عدول و پاک بنایا۔ لوگ تو کہتے ہیں پنٹن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک۔
پیغمبر کی ساری جماعت فی رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. پیغمبر کے حرم پاک پاک کہو نبی کی بیویاں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مردوں کو پاک عورتیں دوں گا، مدنی بھی پاک ان کی بیویاں بھی پاک. دین پوری ہارون آباد میں گرج کر کہتا ہے پیغمبر کا گھرانہ پاک، جماعت پاک، محمد کا مدینہ بھی پاک. نعرہ تکبیر. مدینے میں دجال، مدینے میں قحط، زور سے بولو، مدینے میں زلزلہ، مدینے میں عذاب نہیں آئے گا، دعوت الارض نہیں آئے گا. اور نبی فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہود نصارہ بھی میرے، یہود نصارہ سے بھی میرے مدینے کو اللہ پاک کرے، اور شرک سے بھی مدینہ. فرمایا شیطان نا امید ہو چکا ہے، میرے مدینے میں شرک نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ان المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا. مشرک پلیت ہے، آئندہ مسجد حرام میں نماز ادا نہیں کر سکے. مسجد حرام بھی پاک. سارے کو سبحان اللہ. بھائی جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں. تو پیغمبر تم تو کہتے ہو پنٹن پاک، ہم کہتے ہیں محمد کا سارا گھرانہ تو گھرانہ، نبی کا شہر بھی پاک. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک اتنا جبریل اپنی ملکیت میں پاک نہیں جتنا میرا مصطفیٰ اپنی نبوت میں پاک. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور انور کا بس کیا بتاؤں، بات علمی بات ہے. تو میں صحابہ پر بات کر رہا ہوں. آقا کی سیرت صحابہ بیان کرتے ہیں، زور سے کو کون کرتے ہیں؟ صحابہ. صرف اماں صدیقہ کے پاس آؤ. بی بی عائشہ صدیقہ آئی تھی، گڑیاں کھیل رہی تھی، نبی کریم کے بستر پر آئی تو ام المومنین ام المومنات بن گئی. گڑیاں کھیلتی ہوئی 9 سالہ بچی محمد کے بستر پر آئی تو ساری کائنات کی اماں بن گئی. یہ حضور انور کی شان رحمت ہے، نگاہ نبوت ہے. کون نگاہ؟ اس لیے بی بی صدیقہ قیامت کے دن حضور کو شکایت کرے گی. کملی والے اچھی خاصی گڑیاں کھیل رہی تھی، ابو بکر کے گھر میں خوش تھی، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. جب سے تیرے بسترے پہ آئی تیری امت مجھے لعنت کرتی، تیری امت مجھے منافقہ کہتی تھی، کتی کہتی تھی. محمد اتنا بتا کہ تیرے دروازے پر آنے کے بعد یہی سلوک ہوتا، تیرے دامن تیرے بستر پر آنے کے بعد یہی مجھ سے سلوک ہوا، تیرے گھر آ کر میں غلط ہو گئی. ذرا ان سے پوچھیے جو مجھے کتی کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. نبی نے اپنی عزت کے لیے گریبان پکڑا، پھر چھڑانے والا کوئی نہیں. تو بی بی عائشہ تمام اہل بیت کی، خود اہل بیت ہے اور اہل بیت کی اماں ہے. کہ اہل بیت کی اماں ہے. بطول پاک کو جتنا بڑھائیں پھر بھی بیٹی ہے، صدیقہ کو جتنا گھٹائیں پھر بھی اماں ہے. جنت ماں کے قدموں میں ہوتی. بی بی بطول کو حضرت علی کا بسترا ملا، بی بی عائشہ کو نبی کا بسترا ملا. بی بی بطول جنت میں جائے گی تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. عائشہ جنت کو روانہ ہوگی تو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. بی بی بطول جنت میں علی کے ساتھ ہوگی، عائشہ جنت میں محمد نبی کے ساتھ. کسی نے عطا اللہ شاہ سے پوچھا کہ بی بی خدیجہ اور بی بی عائشہ کا کیا فرق ہے؟ فرمایا خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا، عائشہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ او پان کھانے والوں، پکوڑے کھانے والوں، کلفیاں کھانے والوں، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ دکانداروں ہو، تم بھی دکان پر بیٹھ کر کہتے ہو وہ مسجد والا کافر ہے، وہ صحیح ہے. مفتی ہے جن کو استنجے کا پتہ، کیا دماغ خراب. میں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں شعور عطا فرمائے. آمین آمین کہو. آمین. دین کا مرکز رہے گا، کہو دین کا مرکز رہے گا. نبی قرآن نے کہا ان اول بیت وجعل للناس للذی ببکہ للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین. اور نبی فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا. جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں جا کر سر چھپاتا ہے، ساری دنیا سے ہدایت نکل کر مدینے میں سر چھپائے. مدینے میں اسلام رہے گا، کہو مدینے میں رہے گا. جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ مدینے میں ہے نہیں. یہ ماتم، خبنی گالیاں، خبنی کیا کیا تماشے ہیں، یہ ہے نا. دعا کرو اللہ تمہیں مرکز سے تعلق عطا فرمائے. جہاں پیغمبر کا ڈیرا رہے گا، رحمت کا بسیرا رہے گا، دور اندھیرا رہے گا، ہمیشہ سویرا رہے گا.
کہو انشاءاللہ۔ روپے کو چکمک پہ کھرا کرو، سونے کو کسوٹی پہ، اپنے ہر مسئلے کو کتاب و سنت مکے اور مدینے پہ کھڑا کرو، کہو انشاءاللہ۔ تو صحابی کس کو کہتے ہیں بھئی؟ جاگ رہے ہو؟ آل بیت کے بھی ہم غلام، آل بیت بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ حضرت علی چچا زاد بھائی داماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، زور سے کہو کیا ہے؟ حضرت علی نبی کے اولاد نہیں، چچا زاد بھائی ہے، صحابی۔ حضرت عباس و حمزہ چچے بھی ہیں، صحابی بھی ہے، زور سے کہو کون ہے؟ بی بی صفیہ ہاتھ کا۔ بھئی کچھ سمجھ آ رہی ہے میری تقریر؟ نئی تقریر کر رہا ہوں، آپ تو بس سارا دن کوئی بندوق بنا رہا ہے، کوئی صندوق بنا رہا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں۔ تو بڑے دین کو غور سے سنیں، اور انشاءاللہ میں صحابہ کا مسلک پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقشے قدم پر چلائے، اور آج دین پوری ثابت کرے گا۔ یہ غلط ہے کہ صحابہ اہل بیت کا جھگڑا تھا، رحماء بینہم، ان کا پیار تھا، ان کا نکاح حیدر کرار کا اور گواہ ابو بکر عمر، نکاح حیدر کرار کا اور ولیمے کے سامان صدیق لا رہا، نکاح علی المرتضیٰ کا اور حق مہر کی رقم حضرت عثمان ادا کر رہے۔ پیار زور سے کون کا؟ جس طرح ابو بکر عمر نامی حضور کے روضے میں سو رہے ہیں، اسی طرح ابو بکر بن علی عمر بن علی حضرت حسین کے روضے میں سو رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کا پیار تھا، زور سے کو ان کا پیار تھا۔ حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی کا قاتل کوئی صحابی ہے یا خارجی ہے؟ خارجی ہے، زور سے کون ہے؟ عمر کا قاتل کوئی اہل بیت ہے یا منافق ہے؟ یہودی ہے، مجوسی ہے، زور سے کو کون؟ مجوسی ہے۔ عثمان کے قاتل اہل بیت ہیں یا منافق ہے؟ حسین کے قاتل صحابہ ہیں یا وہ کوفے کے منافق اور یہودی ہے؟ ان کا پیار ہے، زور سے کو ان کا۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ اللہ ہمیں سب سے پیار عطا فرمائے، آمین کہو۔ تو حاضرین کرام، صحابہ اہل بیت کو مانو اور عقیدہ صحابہ والا رکھو۔ اللہ ہمیں صحابہ والا عقیدہ، صحابہ والی محبت عطا کرے۔ تمہیں کیا محبت ہے؟ ہمیں تو کبھی کھانے پینے سے، کبھی کس چیز سے۔ ابو بکر سے پوچھو، کہتا ہے نظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھ اور محمد کا چہرہ۔ میں کہتا ہوں قیامت تک صدیق جیسا عاشق پیدا نہیں ہو۔ صدیق کہو سبحان اللہ۔ سارا گھرانہ ہجرت کے رات چھوڑ دیا، کہنے لگا سب گھرانہ چھوڑ سکتا ہوں، محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ غار میں کہنے لگا اندر میں جاؤں گا، کوئی بچھو سانپ ہو تو مجھے جیسے، میں مر گیا تو مجھ جیسا ابو بکر پیدا ہوگا۔ میرے محبوب کو تکلیف پہنچی تو محمد کا چہرہ کہاں نظر آئے؟ یہ عاشق ہے، سوچے کو یہ عاشق ہے۔ ہم نے تو نبی کے لیے، نبی کے نام پر خوب حلوے کھائے۔ آج بھی میں مرغی کا سالن کھا کے آیا نبی کے غلامی میں، اور ابھی میرے خالے بوتل پی کے آیا اس کی 7 اپ پھر سٹیڈ اپ۔ مگر حالات وہاں یہ ہے، صحابہ نے مارے کھائی، کہو صحابہ نے۔ ابو بکر کی بیٹی نے مار کھائی، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر جا رہا ہے مکے میں، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اگر سچ بتائے تو مار ملتی ہے، نبی کریم پر حملہ ہوتا ہے، جھوٹ کا صدیق نہیں رہتا۔ کہنے لگا ھذہ الرجل یہدینی السبیل، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا۔ نبی پر حملہ ہوا، فوری آ گیا۔ یہ نہیں کہ ہم کھانے کے وقت حاضر، جب گولی چلے پھر بھاگ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے میرا ہاتھ کاٹ دو، نبی کا دامن نہیں چھوڑ۔ انگریز سنو لعنت پر پدر فرنگ، سن گولی مار، گولی میرے سینے سے گزر جائے گی، عشق مصطفیٰ میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اور بخاری نے ایسی پلٹن تیار کی، جاؤ دولتانہ سے پوچھو، مال روڈ پر گولی چل رہی ہے، ناظم الدین گورنر ہے، جنرل اعظم فوج کا جنرل، تڑا تڑا اور آواز آ رہی ہے ختم نبوت زندہ باد۔ سارے کہو مسجد میں نعرہ لگانا آسان ہے، جاؤ مال روڈ سے پوچھو، 1 میل تک خون کی ندی بہ رہی ہے، کسی کی پیٹھ پر گولی نہیں، سینوں سے گولی سنسناتی گزر رہی ہے، تڑپتے ہوئے آواز آ رہی ہے ختم نبوت زندہ باد۔ جاگ رہے ہو یا نیند آ رہی ہے؟ یہ عاشق ہیں، زور سے کوئی یہ۔ تم تو ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہو جس طرح کانا خچر توبرے کو دیکھتے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہم نے عاشق رسول تیار کی، تو ہم نے
یہ کون تھا غازی علم الدین جس نے راجپال کو تحت خنجر مار کر واصل جہنم کیا؟ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا غلام تھا۔ بخاری نے کہا یہ بھونکنے والی زبان بند کرو، یہ سننے والا کان بند کرو۔ تو علم الدین نے خنجر لیا، ٹانگے کو کہا جاؤ گھوڑا ٹانگا، اب ٹانگے کی ضرورت نہیں، اب عشق محمد میں اپنی جان کی بازی لگاؤ۔ راجپال کو بیٹھے ہوئے ہندو کے جھرمٹ میں جا کر کہا کتا، اب وہ زبان بند ہوگی جو مصطفیٰ کو بھونکتی تھی۔ خنجر مارا اور کھڑے ہو کر کہا لوگوں آؤ، جس نے عاشق رسول دیکھنا ہو دیکھ لو، یہ واردات میں نے کی ہے، اب مجھے پھانسی پہ تختے پہ چڑھا دو تو شام کو محمد کی گود میں پہنچ جاؤ۔ جاگ رہے ہو؟ علم الدین کہتا ہے جب مجھے جیل میں ڈالا گیا پہلی رات حضور کی زیارت ہوئی، مجھے قاضی احسان نے بتایا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، قرآن آپ کا خادم ہوں۔ قاضی نے کہا، علم الدین نے کہا حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا، کوئی وکیل نہ کرنا، تیری وکالت محمد خود کرے۔ اگر بیٹا پھانسی کے تختے پر چلائیں تو رسے کو چوم لینا، محمد حوض کو سر پہ انتظار کر رہا ہے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ اماں کو کہا اماں رونا بوڑھی، تو مجھے مبارک دے کہ پہلے تیرا بیٹا تھا، مصطفیٰ نے مجھے اپنا بیٹا بنا دیا۔ میری ساری زندگی کا کارنامہ ایک طرف، یہ کارنامہ ایک طرف۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ جھگڑا ہے میرا آپ کا کہ عاشق رسول کون ہے؟ میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں، وہ حسین احمد مدنی سید کے عاشقوں جو 17 برس گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبی میں 40,000 علماء کو درس حدیث پڑھائے، 17 سال میں ایک نماز با جماعت قضا نہ ہو، وہ عاشق رسول نہیں؟ عاشق رسول آپ ہیں جو ہارون آباد سے بیٹھے ہوئے نعرے لگا رہے، پہلے تو مدینے کی تیاری نہیں کرتے، کرو تو وہاں اترتے خبر آپ کے تیور بدل جاتے ہیں، کیا وہ عاشق رسول نہیں؟ اور دن کو سارا دن حدیث پڑھاتا ہے، رات کو مدینے کی گلیوں کے چھلکے دھو کر کھاتا، کہتا ہے دیوبند کے پراٹھوں میں مزہ نہیں آتا جو محمد عربی کے گلیوں کے چھلکوں میں مزہ آتا۔ عاشق رسول آپ ہیں۔ وہ امداد اللہ مہاجر مکینی جو 23 برس مکے رہا اور جنازہ کعبۃ اللہ کے سامنے اٹھا اور قبر کی جگہ ملی تو بی بی خدیجہ کے قدموں میں ملی۔ عاشق رسول آپ ہیں۔ جی وہ بدر عالم عاشق رسول نہیں۔ میں مولانا بدر عالم کو ملا مدینے میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، ٹھانے مار کے چیخ نکلی ایک زور سے، فرمایا دین پوری حال اس وقت پوچھنا جب مسجد نبی سے جنازہ اٹھے اور بدر عالم کو قبر ملے، قبر کی جگہ ملے تو جنت البقیع میں مل جائے۔ آج بدر عالم کی قبر ہے تو بی بی عائشہ کے قدموں میں۔ عاشق رسول آپ دعا کرو اللہ ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے۔ آمین کہو۔ آمین۔ عطا اللہ شاہ عاشق رسول نہیں، زلفیں بکھیر کر چکی بھی پیستا ہے، نعرے کا اللہ کا قرآن بھی پڑھتا۔ کہتے انگریز بے شک آتا دے دے، محمد تیرے عشق میں چکی پیسوں گا اور تیرا قرآن بھی سناؤں گا۔ سارے کو سبحان اللہ۔ اگلے دن عطا المنعم نے رلا دیا، کہنے لگا میری اماں جیسی کوئی عورت نہیں ملے گی۔ عطا اللہ شاہ فرماتے تھے جس طرح حضور نے خدیجہ کا احسان نہیں اتار سکے، میں منعم کی والدہ کا احسان نہیں اتار سکا۔ 3 سال جیل سے آیا، حالت کچھ ہے، بیمار ہے، تو دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ معافی مانگ کے تو نہیں آئے، اگر معافی مانگ کے آئے تو میرے گھر میں نہ آئے، اگر آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا تو میں آپ پر پھولوں کا ہار ڈالتا کہ میں ایک مجاہد کے گھر رہتی۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ 3-4 سال کے بعد جیل سے آیا تو مسکرا کر استقبال کیا، کیا حال ہے؟ کہنے لگے اچھا وقت گزرا، آپ نے عشق محمد میں جیل گزاری، میں نے درود پڑھ کے دعائیں کرتی رہی، قرآن پڑھتی رہی۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے 9 سال جیل گزاری، کہو کتنی؟ 9۔ اب وہ تو نبی کا دشمن ہے، انا للہ۔ اسی نے کہا تھا عطا اللہ شاہ نے کہ خدا کا ربوبیت کا تخت ہے، محمد کا نبوت کا تخت ہے، ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پر قیامت تک آ کوئی نہیں سکتا۔ بخاری نے کہا تھا، کہو سارے کہو سبحان اللہ۔ اور کہا غلام القادیانی دجال ہے۔ تحقیقاتی عدالت پڑھو، تم تو سارے دن اخباریں پڑھتے ہو۔ جب جسٹس منیر نے راول پنڈی میں عطا اللہ شاہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے قادیانی کو کہا
تو گرج کر کہا تھا کہتا ہوں کہتا رہوں گا، جو میرے محمد کے بعد، اس نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عطا اللہ نے کہا جو محمد کے بعد دعویٰ کرے وہ دجال ہے۔ وہی جاگ رہے ہو حضرت؟ اس طرح دکانوں پہ نعرے لگانا آسان ہے، اور آج میں جانتا ہوں، اور عشق رسول یہ ہے کہ نبی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ عاشق بلال ہے جو حبشہ چھوڑ کر نبی کے در پہ آتے۔ حضور نے فرمایا بلال کتنی مدت گزری؟ کہنے لگا 9 سال۔ فرمایا گھر نہیں جاتے؟ اہل و عیال ہے، اماں ہوگی، رشتہ دار ہوں گے۔ رو کر کہا حضرت 9 سال ہوئے پھر بھی تیرے در پہ گزاروں گا جب تک آپ سلامت ہیں۔ محمد سب کو چھوڑ سکتا ہوں، تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، آمین کہو بھائی۔ میں تو حیران ہوں، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے۔ مجھے ایک انور شاہ تو دکھا دو جس کو نبی کی ساری حدیث یاد، دیوان کے حافظوں، پکی روٹی کے حافظوں، مرثیے کے حافظوں، گیتوں کے حافظ صاحبان، قاری صاحبان، مجھے ایک انور شاہ تو دکھا دو، مجھے ایک دیوبند جیسا مدرسہ تو دکھاؤ جس نے 100 سال میں 80,000 عالم تیار کیا۔ چلو ایک عبداللہ درخواستی دکھا دو جس کو 10,000 محمد کی حدیث یاد ہے۔ آؤ نا نکلو۔ چلو ایک عبد الشکور کھڑا ہے، آپ یہاں کے عالم لائے ہارون آباد والے، بالکل نہیں لڑوں گا، کوئی مکہ بازی نہیں کریں گے ہم، بالکل میرے سامنے کھڑا کر دو اور گھڑی رکھ دو، 2 گھنٹے آپ کا عالم حدیث سنا، یہ عبد الشکور دین پوری سنا۔ چلو مجھ سے بات۔ میں نے 45 تقریریں بیت اللہ کے سامنے کی، 25 تقریریں محمد کی مسجد میں، نبی کے مصلی پر نماز بھی پڑھائی، الحمدللہ۔ وہی ایک دن عصر کی اذان ہوئی، مسجد نبی میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا لوگوں یہ اذان بلال کو نہیں، بلال کی تو نہیں، ذرا جلدی جانا کہیں مصلی پہ حضور تو نہیں آ رہے۔ دیوانے ہو گئے لوگ، نعرے اور درود کی آواز آئی اور کئی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ میں نے کہا اس سور پر کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا غار میں ابو جہل بن کے نہیں آیا، میں دیوانہ بن کے نبی کے راہوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ غار مجھے بتا تو موجود ہے، مسافر نبی کہاں چلا گیا؟ جب غار کے اندر گئے تو معلوم ہوتا تھا کہ حضور ابو بکر کی گود میں۔ تو مدینے کے محدث بھی کافر ہے، کیا بمبارمنٹ شروع ہے، کیا عرب سے پیار ہے؟ یہ حدیث تمہیں نہیں ملی؟ حب العرب من الایمان، یہ حدیث آپ کو نہیں ملی؟ من آذا علی المدینہ، جو مدینے والوں کو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، دشمنی کرتا ہے مدینے والوں سے، یذوب کما یذاب الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، مدینے والوں کا دشمن جہنم میں پگھل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اکرموا جیرانی، میرے ہمسایوں کا احترام کرو، سارے کو سبحان۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ تم نماز نہیں پڑھتے؟ نبی فرما من صلی 40 صلاۃ فی مسجد ھذا لا یفوت احدا کتبت له براۃ من النار براۃ من النفاق براۃ من العذاب۔ فرمایا جو میری مسجد نبی میں 40 نمازیں با جماعت ادا کرے، جہنم سے آزاد، نفاق سے آزاد، عذاب سے آزاد، محمد اس کو جنت کا ٹکٹ دلائے۔ جو وہاں رہ کر ایک نماز ادا نہ کرے وہ فی النار ہے، منافق ہے، قیامت کے دن عذاب میں جائے۔ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ مجھے تو حدیثیں یاد ہیں حضرات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عاشق رسول بنائے، میرے لیے دعا کرو، آمین کہو۔ دعویٰ بڑا ہے، خدا اس دعوے میں سچا فرمائے، آمین کہو۔ تو بھائی صحابہ پر بولنا تھا، بھائی جاگ رہے ہو؟ تو صحابہ برحق ہیں، 1,24,000 ہیں، ان میں سے وہ 10,000 مکے والے، اور ان میں سے 313 بدر والے، اور ان میں سے 10 صحابہ جن کو، وہ 1500 صحابہ جن کو نبی کریم نے بیعت کی۔ اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ۔ اور ایک ہی موتی بتا کر آپ کا ایمان تازہ کروں، اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، محبوبہ تیرے یاروں سے میں راضی ہوں۔ زور سے کہو کون راضی ہے صحابہ سے؟ آپ تھک کے بیٹھے ہیں؟
یہ کیا ہے؟ ایسا ایسا سگریٹ کا جوش ہے؟ کتنی علمی تقریر ہو رہی ہے، قوم کو پتہ نہیں. قوم چاہتی ہے تقریر وہ ہے کہ وہ جہنم میں، وہ فنار، وہ وہابی، دماغ کی خرابی، اور میں جنت میں. یہ وجہ قوم اس پہ خوش ہے. یہاں کر مولوی کا نام لوں کہ اس مولوی کو لے آؤ پکڑو، تو خوش ہیں کہ واہ واہ دین پر نے کمال کر دی. اگر کوئی اتفاق کی بات ہو تو پھر ان کا چہرہ کا سلوار ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنا. چیزیں دو ہیں، کہو چیزیں یا اسلام یا کفر، یہ شرک، یہ حق، یہ باطل، یہ صحیح، یہ غلط، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ نیکی، یہ برائی. دوستو یہ سنت، یہ بدعت، یہ جنت، یہ جہنم. تیسری چوتھی چیز ہی نہیں، تیسری چیز ہی نہیں. اللہ ہمیں حق دے، باطل سے بچائے. توحید دے اور شرک سے بچائیں. شرک یہ ہے خدا کا حق مخلوق کو دینا. کہو خدا کا حق. اولاد دینا کس کا حق ہے؟ نفع نقصان دینا، آباد برباد کرنا، بیماری شفا دینا، بیٹی بیٹا دینا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ کسی مخلوق کو دو، یہی شرک. شرک یہ ہے ایک آدمی، اس کی ایک بیوی ہے، اس کا بھائی اس مرد کا اس کی بیوی کو اسی حالت میں ہاتھ لگاتا ہے جس طرح مرد لگاتا ہے. جس طرح خود خاوند، تو خاوند اپنے بھائی کو بھی قتل کر دے گا کہ میری عزت میں، میرے حق میں تو مداخلت کیوں کرتا ہے. جس طرح تیری غیرت میں، تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تیری عزت میں تیرا بھائی مداخلت نہیں کر سکتا، خدا کی توحید میں خدا کا نبی اور ولی بھی مداخلت نہیں کر سکتا. اس کا اپنا حق ہے. بھائی جاگ رہے ہو؟ سدھے کی یہ جگہ ہے. کہ سدھے کی یہاں تو آتے نہیں، اور وہ جو اولیاء اللہ سو رہے ہیں ان کو سب کچھ یہاں سے ملا. اگر عبد القادر جیلانی ایک نماز چھوڑ دے ولایت سے گر جائے. نور سے کو ولایت سے، ولی کو ولایت ملی ہے تو اسی در سے ملی. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور انور مسجد میں، حدیث میں آتا ہے جب آندھی آتی تھی حضور مسجد میں، بی بی عائشہ کہتی ہے نبی رات کو کوٹھ میں مسجد میں. نبی کریم بی بی عائشہ کہتی ہے رات کو 10 سپارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے. سارے کو سبحان اللہ. اللہ ہمیں محبوب کے ہر ادا کو اپنانے کی توفیق بخشے. آمین کہو. آمین. تمہیں ایک موتی دے رہا ہوں، صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. کہو جن سے اللہ راضی. اگر کوئی ناراض ہے تو ہوتا رہے. آج عبد القادر جیلانی ہو، توجہ کرنا، علمی بات کر رہا ہوں بھائی، سمجھ رہے ہو؟ آج عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، جنید بغدادی، علی اجمیری، فضل گنج، فرید گنج، نظام الاولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، بابر زکریا، اور خدا کی قسم بایزید بستامی، حسن بصری، آج بڑے سے بڑا کوئی نہ ہو. آج سچل سرمست، عبداللطیف شاہ بھٹائی، معین الدین چشتی، جلال الدین بخاری، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم سے راضی ہے خدا. نبی کا کالا بلال گردن اونچی کر کے قرآن پڑھ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی، کیونکہ ان کے لیے قرآن. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری جب؟ سمجھ آ رہی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے لیے قرآن ہے. کہو صحابہ کے لیے قرآن. عبد القادر جیلانی کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، صحابہ کے لیے اللہ نے عرش سے کہا کہ اس جماعت سے خدا راضی ہو. جس سے خدا راضی ہو ساری دنیا ناراض ہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر سے نبی راضی ہے یا ناراض؟ حضور ناراض ہوتے اس کو صدیق فرماتے، اس کی بیٹی قبول کرتے، ہجرت کا راز بتاتے، اس کے دروازے پر آتے، بولو، اس کی گود میں آرام فرماتے، مدینے ساتھ لے جاتے، مصلی میں کھڑا فرماتے، روزے میں سر سونے دیتے. جس سے خدا عرش پہ راضی ہے، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہے. سارے کہو سبحان اللہ. آج اس ابو بکر کے ایمان پوچھتے ہیں جس کا احسان نبی نہیں اتار سکا. آج اس صدیق کے متعلق دنیا پوچھتی ہے جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، قیامت کے دن جو عمل کرو گے ہر دروازے سے بلا ہو جاؤ گے. واحد صدیق ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں. حضور فرماتے ہیں، سارے کو سبحان اللہ. یہ صدیق، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو زندگی جھوٹ نہ کہے. زور سے کہو زندگی. صدیق اس کو کہتے ہیں. سنو، حضور فرماتے ہیں جس کو میں نے اسلام پیش کیا، کسی نے کہا سوچنے دو، کسی نے پتھر مارے، کسی نے شاعر و شاعر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے کہا جا تو نبی ہے. فرمایا واحد ابو بکر ہے جس کو میں نے اسلام پیش کیا. گردن جھکا کر کہا اگر تو پیغمبر اسلام ہے تو صدیق تیرا غلام ہے. سبحان اللہ. سارے کہو سبحان اللہ. جو پہلا مسلمان، میں حیران ہوں وہ بھی دنیا میں مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں جو ابو بکر کو بھی مومن نہیں سمجھتے.
ابو بکر خود بھی مومن ہے، 13 آدمیوں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھوایا، قرآن پڑھ کر 13 کو اسلام کے دامن میں لایا۔ کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر کا مقابلہ عمر بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ میں حیدر کا غلام ہوں، کہو حیدر کا، مگر دین پوری سے کھل کر سنو، حضرت علی نبی کے گھر سے کھاتا رہا، صدیق لٹاتا رہا۔ علی نے بیٹی لی ہے، صدیق نے بیٹی دی ہے۔ وہ جاگ رہے ہو؟ کچھ ہے؟ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ خدا کرے صحیح ہو، آمین کہو۔ حضرت علی المرتضی داماد ہے، وہ خسر ہے۔ حضرت علی پر ساری دنیا پر نبی کا احسان ہے، نبوت پر صدیق کا احسان۔ حضرت علی ہجرت کی رات سو رہے ہیں، صدیق جاگ رہا ہے۔ حیدر کے پاس ہے، ابو بکر کے پاس بسترے والا ہے۔ حیدر کے پاس نبی کی امانت ہے، صدیق کے پاس خدا کی امانت۔ فرق ہے یا نہیں؟ قرآن نے بسترے کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے کہا زما فی الغار ہے، ایک یار ایک سردار ہے، خدا کو بھی پیار ہے۔ قرآن نے غار کا ذکر کیا۔ بھائی جاگ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا فرق ہے، کہو بڑا۔ حضرت علی نماز پڑھنے آئے تو صدیق مصلی پہ امام بن چکا تھا، صحیح ہے؟ اور صدیق اس وقت نبی کے ساتھ تھا جب کوئی نہیں تھا، عرش پہ خدا ساتھ تھا، فرش پہ صدیق ساتھ تھا۔ آج بھی فرق ہے، کہو آج بھی۔ حضرت علی پہاڑوں میں سو رہا ہے، صدیق آج بھی قیامت تک محمد کے پہلو میں سو رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری تقریر؟ نبی کے روزے کا کوئی قبر مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے علماء کا کہ نبی کے روزے کی شان عرش سے زیادہ، جنت سے زیادہ، کعبے سے اتنی کعبے پر نہیں رحمت برس رہی جتنے مصطفیٰ کے روزے پر برس رہی۔ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی ہمارا، ہم آپ کو کیا بتائیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ترازو بنائے، ایک طرف کملی والے کو بچھائے، دوسری طرف زہاد، عباد، سجاد، اقتاب، اغیاث، ابدال، اخیار، علماء، صلاح، اسفیات، قیاس، اولیاء، جنہوں میں خور و فرد، چورت، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، عرش، کرسی، جنت، کعبہ، سب کچھ خدا تمام رسول اور فرشتے بٹھا دے، ایک طرف کملی والے کو بٹھا دے، پھر ترازو کو اٹھا دے۔ ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات کا شان کم ہے، محمد کی شان زیادہ، شریفوں میں اشرف ہے، حسینوں میں آسن ہے۔ ہمارا عقیدہ تمہاری طرح نہیں، تم نبی کو یہاں بلاتے ہو، ہم وہاں جاتے، ہم وہاں جائیں، روضہ دیکھیں، جنت کا ٹکٹ ملتا ہے، درود پڑھیں، نبی سن کے جواب دیتا ہے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ملتا۔ بڑا فرق ہے، کہو بڑا۔ میرا آپ سے جھگڑا نہیں، تم انگوٹھے چومتے ہو، میں درود پڑھتا ہوں، تم 11ویں دیتے ہو، میں زکات دیتا ہوں، تم گالیاں دیتے ہو، میں دعا کرتا ہوں۔ بڑا فرق ہے، نہ سمجھے تو بیڑا غرق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک کہتا ہے نبی یہاں آتا ہے، ایک کہتا ہے میں نبی کے در پر جاؤں گا۔ نبی فرماتے من حج البیت ولم یزرنی، نبی فرمایا من زار قبری وجبت بشفاعتی، نبی فرمایا من صبر علی لاوا شدت المدینہ فللجنہ، نبی فرمایا من دفن فی مدینۃ من جواری، جو مدینے میں رہ کر دفن ہو گیا قیامت تک میرا ہمسایہ بن۔ ایمان تازہ ہو رہا؟ حضور مدنی ہے یا ہارون آبادی ہے؟ نبی عربی ہے یا اجمی ہے؟ نبی یہاں ہے؟ میں زور سے بول رہا ہوں، عمل رہے، زور سے بولو۔ جہاں نبی ہو زور سے بولنے کی اجازت ہے؟ جہاں محمد ہو وہاں عذاب آ سکتا ہے؟ بولو۔ یہ کوئٹے میں زلزلہ آ رہا ہے، یہ گرمی بڑھ رہی ہے، یہ ٹڈی دل آ رہی ہے، ابھی آلہ باری ہوئی ہے، میلوں کو میل فصل تباہ ہو گئے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محمد جہاں تیرا رہے گا قیامت تک میری رحمت کا بسیرا رہے گا۔ دلائل سے بات کرو بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی ہوتا تو خوشبو ہوتی، کیا ہوتا؟ نبی وہاں ہے، نبوت ہر جگہ۔ میں یہ مانتا ہوں خدا نہ چاہے تو 53 سال مکے سے مدینے نہ جانے دے، خدا چاہے تو ایک رات میں محمد کو سارے عرش کی سیر کرا دے۔ نبی کو بلائے تو کون بلا سکتا؟ یہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوتے کہ یا نبی میں کیا ہے کہ آ گئے، میں نے کہا کہاں ہے؟ آگے چلے گئے، یہ کیا بدھو بنا نہیں۔ اور پھر اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، بولنے والا چپ ہو جاتا ہے یا اس وقت آواز کسنے لگ جاتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی صدر آ جائے یا کوئی آ جائے چپ ہو جائے، کہوں کیا ہو جائے گا؟ یہ آتے ہی قرآن تو کہتا ہے نبی کے سامنے بات نہ کرو، یہ تو چپ بھی نہیں ہوتے، خبر نہیں کون ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت بخشے، آمین کہو۔ یہ ایک سازش ہے، کہو یہ ایک، چونکہ وہ سارے وہاں بھی ہیں، وہاں کیوں جائے، نبی کو یہاں بلا۔ کون زکات دے؟ 11ویں دو،
کون درود پڑھتا رہے گھنٹہ لگ جائے انگوٹھے چومو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، منہ میں انگوٹھے دے دو تاکہ درود بند ہو جائے، کیا تماشا؟ نہ میں ناراض نہ ہوں، میں پوچھتا ہوں فرشتے درود لے جاتے ہیں یا انگوٹھے لے جاتے؟ زور سے بولو۔ 70,000 فرشتہ درود پڑھ رہا ہے یا انگوٹھے چوم رہا؟ نماز میں ایک شخص درود پڑھتے ہوئے یوں چوم لے، نماز رہے گی؟ زور سے بولو۔ انگوٹھے چومنا فرض ہے، واجب ہے، نبی کی سنت ہے؟ درود واجب ہے، کہو درود واجب۔ نبی فرمایا اس کا ناک مٹی میں جائے جو میرا نام سن کر، مجھے حدیث یاد ہے، رغم فرج من سمع اسمی فلم یصلی، اس کا ناک مٹی میں جائے جو میرا نام سن کر درود نہیں پڑھتا۔ نبی فرماتے البخیل من ذکرت عنده اسمی فلم یصلی، نبی فرماتے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ اور پھر دیکھتے میرے منہ کی طرف کہ دین پوری چوم رہا ہے یا نہیں چوم رہا؟ یہ گھوم رہا ہے اور وہ چوم رہا ہے۔ بھائی میں لڑانے نہیں آیا، پھنسانے آیا۔ تو درود واجب ہے۔ اگر انگوٹھے چومو درود نہ پڑھو تو ثواب ملے گا؟ میرے عزیزو اگر دعا مانگو درود نہ پڑھو دعا قبول ہوگی؟ زور سے بولو۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ نبی فرمایا تمام اعمال خدا کے پاس جائیں گے، امت کا درود میرے پاس آئے گا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ جاؤ میرے دین پر چلو۔ ہم نے 4,000 کھجوروں کی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہے، صبح کو ساری جماعت دین پر میں بیٹھ جاتی ہے، کپڑوں پر گٹھلیاں بچھائی جاتی ہے، آدھے گھنٹے تک روزانہ مدنی پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ دین پوری مر گیا مردود، فاتح نے درود پڑھتے نہیں، درود یہاں ہے موجود، دماغ خراب۔ ہم ہر حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا دیوانہ بنا۔ میں نے یہ کرتے کی جو ساخت ہے یہ جابر کی روایت ہے، کہو یہ کرتا جو میرا ہے یہ سنت کے مطابق ہے۔ مجھے کہا دوستوں نے کہ شلوار پہنو، حدیث میں آتا ہے کہ 63 برس تک محمد نے چادر پہنی۔ دور سے کو کیا پہنی ہے؟ پھر بولو کیا پہنی ہے؟ میں صدروں کے پاس گیا ہوں، یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، میڈیکل کالجوں میں گیا ہوں، صدر کی دعوت اسمبلی میں گیا ہوں، خدا کے زمان آزاد کشمیر کے صدر کے پاس وزیروں کی صدارت میں تقریر کی ہے چادر باندھ کر۔ میں نے کہا تمہاری نگاہ لندن پہ پڑی ہے، میری نگاہ محمد کے مدینے پہ پڑی ہے۔ اب بھی میرے پاس، میں اپنی تعریف تو نہ کرتا، بات آ گئی۔ یہ تسبیح جو ہے یہ حضور کے مدینے کے گلیوں کی گٹھلیوں کی، یہ گٹھلیاں نا کھجوروں کی، مجھے پتہ چلا کہ یہ یار کے شار کی گٹھلیوں کے، میں نے کہا مجھے یہی تسبیح تو اچھی لگے نہ لگے مگر ان کو محمد کے مدینے کی ہوا تو لگی۔ یہ کھجوروں کی گٹھلیاں جو مدینے کی گلیوں میں ڈالی جاتی، یہ ایک تعلق ہے۔ زور سے کوئی ایک، اور مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، تمہارے باپ کو مانتے۔ یہ ختم نبوت عطا اللہ شاہ نے نعرہ لگایا کہ قیامت تک، اور وہاں قادیان نے تقریر کی، کہو سبحان اللہ۔ کہا بشیر الدین 40,000 رضاکار لے گیا، خطرہ تھا کہ لڑائی ہوگی۔ عطا اللہ شاہ نے فرمایا 40,000 ختم تو کر دوں گا، محمد کے تخت پر کسی کانے نبی کو برداشت نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر! شاہ بخاری کا نام آیا اور آپ کو بخار آ گئی؟ کہ ہم نے فیضر حسن کو بلایا تھا، مجھ سے رات نہ کھلواؤ، ہمارا جلندری گیا تھا مولانا بلاسنات کے پاس، کہو بے شک۔ دین پوری کو اتنا کہنے کا حق دو، جس جھنڈے کو عطا اللہ شاہ نے ختم نبوت کو اٹھایا اسی جھنڈے کو مولانا بنوری نے اسمبلی میں لہرایا۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں؟ ہنستے ہوئے مان لو، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہی بنوری 22 حج کر چکا ہے، کتنے؟ 22 مولانا بنوری۔ اور خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، ان کا محمد بنوری ابھی بھی خان پور آیا، میں دعوت پہ لے گیا، فرمانے لگے کہ 18 سال یوسف بنوری نے اعتکاف محمد کی مسجد میں بیٹھا۔ 18 سال تو کتنے؟ اعتکاف بھی وہاں، روزہ بھی کھولے وہاں، اور عید بھی مدینے میں۔ اور مولانا بنوری نے 3 وصیتیں کی، محمد بنوری اس کا زندہ ہے کراچی۔ ایک تو مٹی دی اندر سے اٹھا کے، فرمایا یہ میرے کفن پہ پھیلا دینا، یہ محمد کی مزار کی مٹی ہے۔ فرمایا بنوری کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا کہ اس پر رحمت کی بارش ہو چکی۔ کعبے کے خلاف کا ٹکڑا دیا، فرمایا میرے کفن میں سی دینا۔ اندر کعبے کی چھت کی لکڑی دی، فرمایا میری قبر میں رکھ لینا، اس پہ جلال برسا ہے، میری قبر پر بھی اس لکڑی کی وجہ سے رحمت کی بارش ہو۔ یہ عشق رسول ہے یا نہیں ہے؟ عاشق تو آپ۔ ابھی مولانا زکریا کو ریون والوں نے بلایا تو پہلا خط لکھا، مجھے ظاہر شاہ نے دکھایا،
فرمایا میاں نہ بلاؤ زکریا کو، زکریا کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ زکریا نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک آنکھوں میں بینائی رہے گی گنبد خضرا کو دیکھتا رہے، اٹھ نہیں سکتا۔ 4 پائی پر اٹھا کے لاتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر محمد کی حدیث کا درس روزانہ دیتا۔ وہ تو ہے دشمن رسول، یہ ہے عاشق رسول۔ واہ فضول نامعقول، میں تو حیران کھڑا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے، آمین کہو۔ اہل سنت بھی آپ ہیں، ہم اتنی ہمارے درخواست کی داڑھی تو دیکھو، کہتے ہیں اہل سنت ہی نہیں۔ اہل سنت یہ ہے جو کینچی پھیر پھیر کے ماشاءاللہ ایک تماشا بن گیا۔ دعا کرو خدا سب کو اہل سنت بنائے۔ حنفی بھی آپ ہیں، خدا کی قسم میں پوچھتا ابو حنیفہ قوالی سنتے تھے؟ حنفیت میں 11ویں ہے، فقہ میں ہے، زور سے بولو، یہ نعرے غوثیہ ہے، یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ پکار ہے۔ خدا کی قسم حنفی بھی آپ ہیں اور ہم منفی ہیں، وہ صدقے صدقے قربان جاواں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت عطا کرے۔ یہ انگریزوں نے لڑانے کچھ، میں ڈر نہیں رہا آپ سے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ خدا اتفاق دے، آمین کہو۔ تو صحابہ پر بات کر رہا تھا، بھئی بات مختصر ہے، 4 یاروں پر ایک ایک موتی دے کر آپ کو تڑپا دوں۔ یا اللہ ہمارے ہارون آباد کو قبلی والے کے جوتے کے ذروں سے وہی محبت دے جو صدیق کو تھی، آمین کہو۔ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہوں، مجھ میں تعصب نہیں، میں آپ کو بیمار سمجھتا ہوں، خدا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، نہ بریلوی مذہب نہ دیوبندی کوئی مذہب نہیں، مذہب اسلام ہے۔ کون مذہب؟ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے یا 11ویں؟ انگوٹھا درود پڑھنا واجب ہے یا انگوٹھا؟ اسلام میں قبر کا سجدہ ہے یا رب اکبر کا؟ طواف کعبے کا ہے یا ہر مزار کا؟ اسلام میں مزار پر قبہ بنانا جائز ہے؟ اسلام میں کھول کر بتا، تجھے قسم ہے رب کی۔ یا مشکات کی حدیث لا یبنى علی القبور، قبر پہ قبے نہ بناؤ، حدیث نہیں؟ ولا یسرج سرج، دیے نہ جلاؤ، ولا یجسس، چونا نہ لگاؤ، یہ حدیث نہیں؟ اسلام میں ہے عورتیں قبروں پر جائیں؟ لعن اللہ زائرات القبور، ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہے جو قبرستان جاتی ہے، یہ حضور کی حدیث نہیں؟ جو نبی پر جھوٹ کہے پکا جہنمی ہے، یہ حدیث نہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء صلحاء مساجد، جو ولی اور نبی کی قبر کو سجدہ کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت، یہ حدیث نہیں؟ بی بی عائشہ بتاتی ہے، فرماتی ہے حضور میری گود میں تھے، آنکھ کھولی اور رو کر محمد نے یہی حدیث بیان کی۔ جاگ رہے ہو یا نیند آ رہی؟ غلطیاں بھی کرتے ہو اور مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہو، دین پوری نہیں مانتے، دین پوری اور تمہاری نیت بری۔ خدا تمہیں مجھے ہدایت کرے، آمین کہو۔ مولانا یہ مسجد ہے، کہو یہ مسجد۔ عزیزان مکرم یہ عبادت کی جگہ ہے، قبر زیارت کی جگہ ہے، کہو یہ۔ میں آقا سے پوچھتا ہوں مزار پر کیسے کروں؟ خدا کی قسم، زور القبور، زور سے پڑھو، فإنه تذکر موتاکم، جاؤ قبر کی زیارت کرو، تمہیں موت یاد آئے۔ قبر کی کیا کرو؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس بیت کے رب کی عبادت کرو۔ کیا قبر کی عبادت ہے؟ ولی کی عبادت ہے؟ نبی کی عبادت ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ، زیارت اہل اللہ کی۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ قبر زیارت کرو، کو قبر یہ کہتی ہے ڈاچی دے گلوے چلیاں، میں پیر مناون چلیاں، اکثر نہیں آتے واپس نہ بلی۔ اور ہمارے ملتان میں وہاں کہتی ہیں یہ ہماری بہنیں، خدا ان کو سلامت رکھے، پیارا پیارا شاہ جمال پتر دیوی رت حلال کالا نا رنگ لات دے کھلائی چندری نالائے، یہ شاہ جمال کو رنگ لگا رہا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، رحم کے اندر نقشہ کون بناتا ہے؟ عورتیں بیٹھیے میری بہنوں، بیٹھو مگر قرآن ہے، افرأیتم ما تمنون۔ اللہ کہتے ہیں جب مرد عورت جمع ہوتے ہو تم پانی ڈالتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس پانی کے قطرے پلیت سے تم پیدا کرتے ہو، یہ میں پیدا کرتا ہوں۔ میں جاگ رہے ہو؟ هل من خالق غیر اللہ، میرے سوا کائنات میں کوئی خالق ہے؟ میں جاگ رہے ہو؟ یہ قرآن ہے، زور سے کو یہ هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم کے اندر نقشہ کون بناتا ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، فرما کتی ہو، بلی ہو، گدڑی ہو، شیرنی ہو، بھینس ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو،
جب کوئی حاملہ جب کوئی مادہ چیز حاملہ تھی ہوتی ہے کون جانتا؟ اللہ۔ کوئی پیر میری بیوی کے پیٹ کو دیکھ سکتا ہے؟ میری بیوی کا منہ سے کپڑے اتار کر دیکھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے کسی بندے کو پیٹ کا باہر دیکھنے کی اجازت نہیں، رحم کے اندر نقشہ بنانا میری قدرت ہے۔ بھائی کچھ جاگ رہے ہو؟ میں حیران ہوں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ضرب لنا مسئلہ، یہ بندہ میرے لیے مثالیں بناتا ہے، خدا کہاں ہے کس طرف ہے، وہ نسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھلا چکا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے منی کے پلیت قطرے پر تمہارا نقشہ بنایا۔ سارے کہو سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سارے پڑھو فتبارک اللہ۔ فرمان برکت والی وہ ذات ہے جس نے منی کے قطرے پر بہترین نقشہ بنا دیا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور ہم نے نام رکھ دیے پیریں دیتا، فقیریں دیتا، داتا بخش۔ داتے کو کون دیتا ہے؟ حضرت داتا کو ولایت کس نے دی؟ داتا کو کرامت کس نے دی؟ داتا کو عزت کس نے دی؟ داتا کو جنت کون دے گا؟ داتے کا داتا کون؟ حضور کو اللہ کہتے ہیں نہ آتے نہ کل کوسر برسوف یوتی ربوں کو طرزہ۔ نبی فرماتی انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرتا ہوں، داتا اللہ۔ نبی کا داتا کون ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ کبھی کہہ دو یار مرد، یا میں کیا نماز میں روز پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک، عبادت تیری کرتے رہیں گے، مدد تجھ سے مانگتے اور مانگتے، تو یہ اس کے مطابق ہے یا علی مدد؟ ایسے مدد نہیں، یہ علی خدا ہے۔ کیا حضرت علی تو قنوت نہیں پڑھتے تھے؟ اللہم انا نستعینک، سارے پڑھو اللہ ہم سارے مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ ترجمہ کرو اللہم۔ عبد القادر پڑھتے تھے تو ڈرو نہیں، معین الدین چشتی، حضرت مہر علی شاہ صاحب، خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں پیر پیغمبر تیرے گام ہیں، تو مالک تو کل مختار۔ توبہ توبہ استغفار بسم شالا رب غفار، گندڑے پھیلو گندڑی عادت، توبہ توبہ لکھ لکھوار، پیر پیغمبر تیرے بانے، کہو پیر پیغمبر تو مالک تو کل مختار، میں فریدہ بانا تیرا تو بن کون اتارم پار، تیرے سوا میری بیڑی کنارے۔ خواجے کا عقیدہ رکھو، خواجہ کہتا ہے میں مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وسدے وچ ملک عرب، وہ تو خوش وسدے وچ، بولو بولو، تو آتی مدینے دے بندے کافر ہیں۔ خواجہ کہتا ہے تو نے جھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تے مفت بھی کھاندڑیاں، تیرے باندڑیاں تے میں باندڑیاں، تیرے در تے کتیاں نام ادب ہے، محمد تیرے در کے کتوں کا ادب ہے، تو آدھی بندے ہی کافر ہے، وہ بندے دا پترا۔ خواجہ کہتا ہے بندی چھڑو مدینہ آلی، جت کون مقام دا والی ہے، دھرتی اے بو خالی۔ اللہ اکبر، کہتے محمد تیرے شہر کی زمین بھی بے عیب ہے۔ خواجہ کہتے ہیں دھرتی بھی ہے بندے کا پوترا دے امام ہی کافر ہے، صدقے ہو صدقے تیرا مذہب۔ جاگ رہے ہو؟ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے آپ کو ہدایت بخش۔ صاحب پر بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ تھک کے بیٹھے ہیں، 11:30 میں بریک لگا رہا ہوں۔ بس تقریر ذرا سخت ہے، وہ سمجھے گا جو نیک وقت ہے۔ بھائی آپ ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ ناراض ہوں گے تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دیں گے، مجھے شہادت آ جائے گی، اور کیا؟ اسی کو تو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ دعا کرو خدا ہمیں صحیح دین عطا کرے۔ مولانا ان سے نہ جھگڑو جو مسجد میں آتے ہیں، ان سے جھگڑو جو مسجد میں نہیں آتے۔ آج داڑھی والے کو بری نگاہ دیکھتے، اس کو دیکھو جس کے چہرے پر سنت نہیں۔ سر پہ بال رکھنا سنت بطول ہے، منہ پہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے۔ دعا کرو تمہارے گھروں میں سنت بطول نظر آئے، تمہارے چہرے پر سنت رسول۔ آمین کہو بھائی، محمد کے روزے کی کرو، طواف اللہ کے گھر کا کرو۔ حضرت عمر پر آگے آ رہا ہوں، عمر پر یا اللہ صدیق والی محبت عطا کر، آمین کہو۔ آمین۔ حضور جا رہے ہیں مکے میں، آقا پر حملہ ہوا، صدیق یوں آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر ہاتھوں پر ادھر پاؤں پر، آقا کو اس طرح چھتری کی طرح اوپر آ گیا تاکہ نہ نبی پہ بار آئے نہ یار پہ مار آئے، کہو نہ نبوت پہ بار آئے نہ محبوب پہ مار آئے، جو کو جائے پر یار آئے۔ یہ ہے عاشق، زور سے کو یہ ہے عاشق۔ نبی کے نام پہ دین پوری کی طرح مرغیاں کھانا اور بوتلیں پینا آسان ہے،
مار کھانا مشکل ہے، کہو مار کھانا مشکل ہے. سنو، صدیق کی پگڑی اتار دی اور مارنا شروع کیا تو پھر یہ نہیں کہتا کہ مجھے مار رہے ہو، کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. پھر بھی فکر محبوب کیا، کہو فکر محبوب. ایک دفعہ صدیق آنکھوں کو یوں مل کے سرخ کر دیا. کسی نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگا آقا کو دیکھا اور آنکھ جھپک پڑی ہے، سزا دے رہا ہوں کہ جب محمد کو دیکھے تجھے جھپکنے کی اجازت نہیں. جب حضور تقریب پہ کھڑے ہوتے تو ابو بکر سامنے بیٹھتا تھا، زور سے ابو بکر، اور سب صحابہ گردن جھکا کے یہ دیکھتا رہتا تھا. کہتا تھا جب تک تیرے چہرے کو نہ دیکھوں مجھے بات سننے کا مزہ نہیں آتا. سارے کہو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ہجرت کی رات صدیق کی گود میں حضور یوں نظر آتے تھے جس طرح رحل پر خدا کا قرآن کھلا. آج مجھ سے پوچھو کیا پسند ہے، کوئی کہتا ہے ٹی وی، کوئی کہتا ہے بی وی، کوئی کہتا ہے ریڈیو، اور کوئی کہتا ہے وہ شمشاد بیگم اور نور جہاں ترنم کا گانا، کوئی کہتا ہے کیمرہ، کوئی کہتا ہے کتا، کوئی کہتا ہے سگریٹ، کوئی کہتا ہے حقہ. ابو بکر سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے، کہتا ہے نظر الی وجہ رسول اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ عاشق ہے، اس عاشق کو بھی دنیا منافق کہتی ہے. بات سن رہے ہو؟ جو اول مومن ہے، زور سے کو وہ جو اول مومن ہے، اول مومن کو بھی دنیا کہہ رہی ہے. اب حضرت علی سے پوچھو، علی فرماتے افضل الامت بعد الانبیاء ابو بکر، پوری امت میں انبیاء کے بعد میرے نزدیک کوئی افضل ہے، ابو بکر صدیق ہے. سارے کو رضی اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کو ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے کہا تقدم وصلی بالناس، آج قرآن سنائیے، مصلی پہ آئیے، نماز پڑھائیے. حضرت علی نے فرمایا قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، جسے محمد آگے کھڑا کرے اسے پیچھے کون کھڑا کر سکتا. سارے کہو سبحان اللہ. صدیق جیسا عاشق کوئی نہیں، کہو صدیق جیسا کوئی نہیں. نبی کریم فرماتے میں نے جبریل سے کہا معراج کی رات، بھائی جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو مجھے لے جا رہا ہے رات کو، ان قومی یکذبونی، کون ضدی ہے، کہو کون ضدی ہے. یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بن دغنہ، معیط، نضر بن حارث، سب یغوث، عبد الود، عبد العزیٰ، یہ کفار نابکار کر دیں کہ انکار پہلے بیزار پہلے بھی تکرار، یہ تو معراج نہیں مانیں گے. جبریل نے کہا ان قومک یکذبک ابو بکر یصدقک وہو الصدیق. کیا سمجھے، سمجھ رہے ہو؟ او ہارون آباد کو جو ہے یاد، ہارن بجاؤ تو ہارون نکلے. آج تو ہارن پہ بہر آ جاتے. اللہ ہمیں ہدایت بخشے. آمین. صدیق عاشق رسول ہے، کہو صدیق. مولانا ہم تو نام کے عاشق ہیں، وہ کام کا عاشق. سنو، حضور پر حملہ ہوا، کہو حضور پر حملہ ہوا. یہ ہے یوں آ گیا اور مار مل رہی ہے، چھڑیوں سے بال نوچ لیے انہوں نے، ہاتھوں سے چھڑیاں ماری، جوتے مارے، خون بہا، ناک پر مکہ مارا، ناک بھی پھینی ہو گیا، ناک ٹوٹ گیا. مگر صدیق کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایسے محبوب پر حملہ کرتے جو کہتا ہے خدا ایک ہے. مارنے والوں مجھے سر سے پاؤں تک ٹکڑے کر دو، میرے محمد کو کچھ نہ کرو. بے ہوش ہو گیا. زور سے کو کیا ہو گیا؟ ہم نے تو نبی کے نام پر المومن حلو یحب الحلوہ. ناراض نہ ہونا، میں بھی ہوں، وہ شوگر ہے، میں میٹھا چھوڑ دیا، ورنہ حلوے کو تو ہم خود کھاتے ہیں. حلوہ اچھی حلال ہے، کہو حلوہ. کسی نے عطا اللہ شاہ کو کہا کہ لوگ حلوے کی بات کرتے ہیں، فرما حلوہ کھانا بھی سنت ہے اور پتھر کھا کر دانت توڑانا بھی محمد کی سنت. ایک سنت تو یاد ہے، کہو ایک سنت تو یاد، اور دانت والی آئے تو یہاں مشکل ہے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا عاشق بنا. میں ہارون آباد کو لڑانے نہیں آیا، سمجھانے آیا. میں نے سنا یہ عاشق رسول رہتے ہیں، خدا عاشق بنائے. آمین کہو. آمین. سیرت رسول یہ نہیں کہ سٹیج پر گالیاں دو، سیرت یہ ہے کہ گالیاں کھا کر بھی دعائیں. دنیا مذمم کہے، محمد دعا کرے. دنیا پتھر برسائے، نبی پھول برسائے. مکے والے بے وطن کرے، محمد معاف کر دے. وحشی نبی کے چچے کو 11 ٹکڑے کرے، محمد کلمہ پڑھا کر جنت کی ٹکٹ دے. آمین. یہ سیرت ہے. زور سے کہو یہ. او ہارون آبادیو، پتھر مارنا، گالی دینا ابو جہل کا طریقہ ہے، گالیاں کھا کر دعا کرنا محمد کی سیرت ہے. جاگ رہے ہو؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں. ایک شخص نے نبی کو کہا مذمم، ایک صاحب نے کہا کیا کہا؟ آپ فرمائیں انہو یسب مذمم وانا محمد.
اس کو میرا نام بھی نہیں آتا، میرا نام محمد ہے. یہ ہے سیرت. زور سے کو یہ ہے وہی طائف والا عبد علیل جس نے 3 میل تک لڑکوں سے پتھر برسوائے. رب ذوالجلال کی قسم جب وہ ملنے آیا محمد نے کھڑے ہو کر صاحب نے کہا عبد علیل. آپ فرمایا آنے دو. جب آیا تو اٹھ کر استقبال کر کے چادر بچھا دی. فرمایا اب عبد علیل دشمن نہیں، محمد کا مہمان ہے. مر گیا عبد علیل. بیٹھے ہوئے چیخ کر کہا محمد میری بدل اخلاقی کا کمال ہے، تیرے خلق کا کمال ہے. جو عورت کانٹے بچھائے محمد گھر جا کر دعا کرے. یہ سیرت ہے. زور سے کو یہ سیرت نہیں لوڈ سپیکر کھول دو وہ جہنمی وہ آبی وہ دماغ کی خرابی وہ کافر اور میں جنت کا ٹھیکیدار. جی اور جنت کا ٹھیکیدار ہو. نبی فرماتے ایک آدمی نیکی کرتا کرتا جنت کے کنارے پر ہوگا، آخر میں ایسا برا عمل کرے گا کہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. مولانا جنت جہنم کے مالک آپ نہیں حضرات، جنت جہنم کا کون مالک ہے؟ نبی فرمائے ایک آدمی برائی کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر ہوگا، آخری زندگی میں ایسا نیک عمل کرے گا کہ سیدھا جنت میں چلا جائے. یہ حدیث مجھے یاد ہے. سارے کہو سبحان اللہ. انما الاعمال بالخواتیم. مولوی صاحب خدا کرے آپ کا خاتمہ صحیح ہو. آمین کہو. تم لوگوں کو ٹکٹیں دیتے ہو، خدا کرے تجھے ٹکٹ مل جائے. آمین کہو. تو ابو بکر عاشق ہے. کہو ابو بکر عاشق. حضور پر حملہ ہوا، بے ہوش ہو گئے تو نبی کریم نے دیکھا یار لہو لہان ہے. پہلے صدیق کو نبی کی فکر تھی، اب محمد کو صدیق کی فکر. ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آدمی آتا ہے میرے یار کا کیا حال ہے. صدیق بے ہوش ہے. کہو صدیق بے ہوش ہے. یہ کسی عورت پہ لڑکے پہ مار نہیں کھائی، یہ عشق محمد میں مار کھائی. تم تو روز اخباروں میں آتا ہے فلانے کا ناک کاٹا گیا، گولی چلی فلاں. اور یہاں تک پاکستان میں سنا کہ اپنی داماد نے اپنی ساس سے زنا کیا. پاکستان میں خبر پڑی کہ باپ نے بیٹی سے زنا کیا. شاباش محمد کے کلمہ خانوں، شاباش. آپ نبی کو منہ دکھاؤ گے. اس ملک میں قرآن کو کھولا گیا. ایک جگہ مسجد احمد پور میں صبح کو جا کر دیکھا قرآن کھلا ہوا اور قرآن پر پاخانہ کیا. اس ملک میں قرآن پر پاخانہ اور پیشاب کیا. تم رحمت کے لائق ہو. خبر نہیں تمہاری شکلیں کیوں نہیں بدلی. معلوم ہوتا ہے محمد کی دعا پہرا دے رہی. نبی نے دعا کی تھی ورنہ تمہارے کرتوت انا للہ. جہاں کتی کا نام عائشہ رکھا گیا. سچ کہہ رہا ہوں. دعا کرو اللہ ہدایت بخشے. بہرحال بات دور چلی جا رہی ہے. میں بات کو اپنا سمیٹ رہا ہوں اور آپ کو دین سمجھا رہا ہوں. یا اللہ ہمیں عشق محمد عطا. دین پوری تو کہتا ہے کہ ایسی شکل ایسی نقل ایسی رفتار ایسی گفتار ایسا کردار ایسے افکار دعویٰ نہ کرو. جہاں سے گزرو دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ خادم اسلام جا رہا ہے، وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. ایسی شکل رکھو. زور سے کو ایسی. ابھی مولانا ندیم انگلینڈ سے آئے، وہ کہتے ہیں یہ بسترے اٹھانے والی مولانا الیاس کی جماعت آج تو یہاں مسجدیں دھوئی جاتی ہیں کہ یہ کتے آ گئے. شکرگڑھ میں ان کو مارا گیا. یہ ہمارے بھائی مارنے والے تھے. کسی نے داڑھی پکڑ لی، کسی نے قرآن تھے، حمیلیں تھی، حزب البہر تھی، سب نالی میں پھینکا. چل قرآن بھی وہ پڑھا. صدقے عاشق رسول صدقے. جاؤ گے نبی کے پاس، میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر بڑے بڑے حاجی وہ کلمے کی بات کرتے ہیں، یہاں جوتے لگے اور مارنے والے اپنے مار مار کے دھکے دیے، زخمی ہو گئے، ہسپتال چلے گئے. ڈی ایس پی ایس پی اور ساری پولیس چلی گئی. امیر جماعت سے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، طائف کی سنت زندہ. کوئی کیس درج نہیں کرتے. بھائی جوش میں آ گئے تھے. انشاءاللہ خیر آئے گی تو پھر اسی مسجد میں پہنچیں گے. سارے کہو سبحان اللہ. ان سے بھی ناراض جو 145 ملکوں میں بسترا اٹھا کر نبی کا دین پہنچا چکے. اس وقت تک ریونڈ کی ہمت نے 2 لاکھ کافروں کو محمد کا کلمہ پڑھا ہے. اور تم ناراض ہو کہ یہ کلمے کی بات کیوں کرتے. اللہ ہمیں ہدایت بخشے. تو ایسا مرکز دکھاؤ. مغرب کے بعد یاسین پڑھی جا رہی ہے، ابابین پڑھا جا رہا ہے، پھر رو رو کے دعائیں کی جا رہی ہیں، پھر کارگزاری ہو رہی ہے. آخری رات کو سونے سے پہلے محمد کی حدیث پڑھی جا رہی ہے. 3 بجے اٹھو تو مصلی پر روتے ہوئے نظر آ رہے. اللہ کی قسم بڑے بڑے نوجوان جو ڈاکو اور چور تھے آج ان سے تہجد گزاری. صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. ہمارے ایک نوجوان تھا عبد الغنی شاید اس کا نام تھا، منڈی کاموں کی.
وہ جماعت تبلیغی کے ہتھے آ گیا. واپس آیا تو پہلے اس کے بڑے بڑے بال تھے جیسے وہ شہد کا چھتا, اور داڑھی واڑی بھی, اور یہاں تک بال جس طرح جن ہوتے ہیں اس طرح, اور پتلون آپ دیکھتے ہیں. عجیب تماشا تھا. جب ان کو ملا چلا دے کے آیا تو منہ پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, نگاہ میں حیا, زبان پر ذکر خدا, قدم قدم میں محمد سے وفا. باپ ایڈوکیٹ تھا. کہو باپ. ابھی میں پچھلے نارنگ منڈی گیا تو وہاں واقعہ بتایا. باپ نے دیکھا ہے تو داڑھی, اس کا خیال تھا کہ اس کو میں وکیل بناؤں گا, کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا اور ماشاءاللہ خوب بٹورے گا پیسے. یہ کیا ہوا؟ وہ تو دیکھتی بڑا ناراض ہو, کہنے لگا ملا بن گیا, وہ داڑھی رکھ لی. میرا تو ارادہ اور تھا کہ تو LLB ہوگا اور بیرسٹر ہوگا, وکالت ہوگی, ایڈوکیٹ ہوگا, شام کو جیبیں بھرے گا. یہ کیا؟ مہاراج جی پکڑ کے ڈنڈے اٹھا کے, ملا داڑھی مڈا. اس نے کہا ابا جی تیرے جوتے تو کھاؤں گا, قیامت کے جوتے برداشت نہیں کر سکتا. ابا تو مجھے لندن کی وفاداری سمجھاتا ہے, میں مدینے کی وفاداری کرتا ہوں. میں تجھے تیرا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں, محمد کا در نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا جس لڑکی سے آپ کا عقد ہے وہ بڑی امیر ذاتی, اور وہ تو تجھے پسند نہیں کرے گی. کہنے لگا وہ نہیں کرے گی, میں اس کتے کو پسند نہیں کرتا جو محمد کی سنت کو برداشت نہیں کرتا. آگے سنو, آگے میں تڑپا رہا ہوں. اس کو دھکے دے کے اتنا مارا کہ لہولوان ہو, اور بڑی گالیاں دی کہ میرے گھر نہ آنا, ملا, صوفی, داڑھی. یہی تو امتحان. لڑکے نے کہا واہ, اوپر اٹھا کر چہرہ اٹھا کر کہا یا اللہ جو تیرے محمد کا بنے یہی ہوتا. چلو دھکا دے کے رات کو سردی میں نکال دیا, جا کتا میرے گھر نہ آنا. جا کے مسجد میں جا کر وضو کر کے رویا. کہنے لگا مولا مجھے اب ثابت قدم رکھنا, میں باپ کے جوتے برداشت کر سکتا ہوں, تیرا قہر برداشت نہیں کر سکتا. آدھی رات کو ایک کار آ گئی. جاگ رہے ہو؟ دن پوری جھوٹا نہیں, دن پوری اچھے خاندان کا آدمی ہے. آدھی رات کو کار آ گئی, پی پی کر کے اندر آدمی آیا, بینٹری چلائی, دیکھا تو کوئی کپڑا نہیں, صرف 3 کپڑوں میں ایک آدمی سو رہا ہے. کہا میاں آپ کا نام عبدالغنی ہے؟ کہ جیا. بس گلے ملا اور چوم رہا ہے, رو رہا ہے. کہنے لگا ابھی حضور کی زیارت ہو. حضور نے فرمایا تو پلنگوں پہ سو رہا ہے, میرا عبدالغنی مسجد میں رو رہا. جاؤ اسے گلے لگاؤ, اپنی کار پہ لے آؤ, اپنی بیٹی کا رشتہ کرو محمد کے رضا اسی میں, اور اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دو. یہ عبدالغنی کی ادا محمد کو پسند آ چکی. عبدالغنی روئے. کہنے لگا میں نے اس لیے تو نہیں جماعت تبلیغی میں گیا کہ کسی کی لڑکی لوں. اس نے کہا میں نہیں دے رہا, محمد حکم کر رہا, اور مجھے ناز ہے کہ میرے لیے میری بیٹی کا رشتہ آقا نے پسند کیا. محمد کریم سے زیادہ کون عزیز ہے. کہا یہ کوٹھی بھی تیری, کار بھی تیری, یہ سارا. لڑکی کا نکاح چند دن کے بعد کر دیا, اور لوگوں کے کہتا لوگوں مجھ سے پوچھیں گے لڑکی کیوں تھی, میں کہوں گا محمد کے حکم پر, اور عبدالغنی کی وجہ سے حضور کی زیارت. باپ کو لکھ بھیجا کہ ابا جی جس کو دھکے دے کے نکال دیا اس کو محمد نے سینے سے لگا دیا. تیرا بیٹا لاوارث نہیں, اس کے وارث موجود. باپ آیا دیکھتا ہے تو بہترین کار اور عجیب لطف. باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جو محمد کا ہوا سب کچھ مل گیا. سارے کہو سبحان اللہ. اب ابا ٹوپیاں گرا رہا ہے, کہتا میرے گھر چل.